بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کی پولیس نے مبینہ طور پر ایک موبائل اپلیکیشن کے ذریعے مسلمان خواتین کی ذاتی معلومات اور تصاویر کی آن لائن نیلامی کرنے والے شخص کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دہلی کے گورنر وی کے سکسینہ نے مسلم خواتین کو آن لائن فروخت کرنے کے لیے پیش کرنے والی ایک اور ایپ سلی ڈیلز کے مرکزی ملزم 25 سالہ اومکار یشور ٹھاکر کے خلاف CRPC کی دفعہ 196 کے تحت مقدمہ چلانے کی منظوری دی ہے۔ اس معاملے پر عدالتی کارروائی کا آغاز تو ہو گیا ہے، مگر ان مسلم خواتین کا کیا موقف ہے جن کی معلومات جو ہیں وہ اس ایپ پر نیلام کے لیے رکھی گئی تھیں؟ وائس آف امریکہ کے سہیل انجم اس وقت ہمارے ساتھ دہلی سے موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ سہیل، اس معاملے پر بھارتی مسلمانوں میں تشویش بہت زیادہ تھی، اس سے پہلے ہم اس حوالے سے آپ سے بات بھی کر چکے ہیں، تو مقدمہ درج ہونے کے بعد کیا انہیں تسلی ہے کہ انہیں انصاف مل سکے گا؟ دیکھیے، اس معاملے میں ہماری کئی لوگوں سے گفتگو ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس وقت حکومت نے گورنر کی اجازت دی مقدمہ چلانے کی، کیونکہ اس وقت تو ابھی یہ معاملہ بالکل ٹھنڈا پڑا ہوا تھا۔ لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہرحال یہ ایک اچھا قدم ہے، کیونکہ جس طرح سے سلی ڈیل اور بلی بائی ایپس پر مسلم خواتین کی نیلامی کی گئی، ان کی تصویریں لگائی گئیں، اس سے ان کی توہین ہوئی، ان کی تذلیل و تضحیک ہوئی ہے، اور یہ اسی وقت کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن اب جا کر کے بہرحال یہ کارروائی ہو رہی ہے تو اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے۔ لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ اس کا کوئی ایسا خاطر خواہ نتیجہ نکلے کہ دوسرے لوگ یا دوسرے گروپ، رائٹ ونگ گروپ جو مسلم خواتین کو اور مذہبی اقلیتوں کے تعلق سے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، وہ آگے اس طرح ایسی گفتگو نہیں کریں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے پچھلے دنوں جب BJP جماعت نازل کیا، اس کے بعد ملکوں میں اور بھارت کو ایک سفارتی بحران کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس معاملے کو لے کر اور دوسرے معاملات کو لے کر بھی عالمی ادارے اور خاص طور سے مذہبی آزادی سے متعلق امریکہ کا جو کمیشن ہے وہ بار بار اپنی رپورٹوں میں ہندوستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے معاملات کو اٹھاتا ہے۔ تو ممکن ہے اس وجہ سے بھی دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر نے مقدمہ چلانے کی اجازت دی ہو۔ ہم نے یہ کچھ وکیلوں سے بھی بات کی، ان کا کہنا ہے کہ جن کے خلاف یہ کیس قائم کیا گیا تھا اور جو گرفتار کیے گئے تھے ان کو تو عدالت نے ضمانت دے دی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد کیا کارروائی ہوتی ہے، اور ابھی تو انہوں نے حکم دیا ہے لیکن ابھی کارروائی شروع نہیں ہوئی۔ بہت شکریہ سہیل انجم آپ کا، اب ہمیں نئی دہلی سے اپڈیٹ کر رہے تھے اس لحاظ سے اور اس کیس پہ خاص طور پہ جس میں اب تک جس طرح آپ نے کہا کہ اتنے عرصے کے بعد اس پہ کیس کا اندراج جو ہے وہ ابھی تک اچنبھے کی بات ہے اور کافی حد تک لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔